اب دعوت و تبلیغ، میرے نبی بیٹھے تھے کوہ صفا کے دامن میں، یہ کعبہ شریف کے ساتھ صفا والی پہاڑی کے قریب۔ اب ابو جہل وہ بدبخت آیا، پہلے اول فول بکتا رہا، گالیاں دیتا رہا، اور میرے نبی پاک کو رب کا حکم یہ تھا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، میرا نبی نے معاف کر دیا کر، درگزر کیا کر، اچھی بات ان سے کیا کر، اگر جاہلوں سے ٹکراؤ ہو جائے تو ان سے اعراض کیا کر۔ اب میرے نبی نے وہی کیا، رسول اللہ اس طرف سے اٹھے اور دوسری طرف حرم کے جا کے بیٹھ گئے، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ اس نے ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھایا اور رکھ کے مارا میرے کریم آقا کے سر پر۔ اب میرے نبی رحمت کا سر انور زخمی ہوا، خون بہنے لگا، سر پھٹ گیا۔ اب میرے نبی پھر بھی کچھ نہ بولے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے نبی نے اپنا خون صاف کیا اور رسول اللہ حرم میں ایک طرف بیٹھ گئے، کیونکہ بولتے تو کیا بولتے، بتاتے تو کس کو بتاتے، وہی قاتل، وہی منصف، وہی شاہد، اقربا میرے خون کا دعویٰ کریں تو کس پر، کسے بتاتے، حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تو تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں، سارے تو اسی کے طرفدار بیٹھے تھے، سارے تو وہی بیٹھے تھے۔ اب میرے لجپال نبی ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ابن جدعان ایک کافر تھا، اس کی لونڈی تھی، اس کی نکرانی تھی، اور اس کے دل میں رسول اللہ کی ہمدردی بڑی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا آج کوئی آئے نہ آئے، امیر حمزہ تو آئے گا، میں اسے بتاؤں گی۔ بس اسی اثنا میں حضرت امیر حمزہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، ابن جدعان کی لونڈی آگے بڑھی اور کہا امیر حمزہ آج تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا اس نے رکھ کے پتھر مارا، اس کا سر پھاڑ دیا۔ کہا میرے بھتیجے نے کچھ بھی نہیں کہا؟ کہا اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اب حضرت امیر حمزہ آپ گھر نہیں گئے، کسی اور سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، سیدھا حرم میں۔ اور اب وہ بدبخت، وہ ابو جہل رسول اللہ کا تکلیف دے کر آ کے ٹھک کے بیٹھا ہے اور شیخیاں بگاڑ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں نے محمد عربی کو آج یہ تکلیف دی، یہ زخم دیا۔ اب اسی اثنا میں حضرت امیر حمزہ آئے اور بیٹھا تھا وہ تمام سرداروں کے بیچ میں، اب سب کو چیرتے ہوئے عین ابو جہل کے سر پہ جا کے کھڑے ہوئے۔ آج کعبے کا طواف بھول گئے، ادھر ادھر جانا بھول گئے، عین ابو جہل کے سر پہ کھڑے ہو کر وہ جو تیر کمان نکالی، کمان اب اس کا چلا کمان سمیت دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور سنبھلنے ہی نہیں دیا، رکھ کے ماری کمان اور ابو جہل کا سر دیا پھاڑ۔ اب نکلی محمد عربی کے شیر کی تھاڑ۔ فرمایا تو نے میرے پیارے کو تکلیف دی، وہ تو سونا ہے، وہ تو کریم ہے، اس نے تو کچھ نہیں کہا، تو نے کیا کہا کہ تجھے کچھ بھی کوئی نہیں کہے گا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بروں نہ جب تک کٹ مروں، شاہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا
آگے جو جملے بولے وہ بڑے کمال کے ہیں. فرمایا تو نے اسے اس لیے مارا کہ وہ رب کا نام لیتا ہے. تو سنو مکے والو، ابو جہل سن، او مکے کے راٹھ سردارو سنو، آنا علی دین محمد. ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یہ واحد شخص ہے جو پہلے رسول اللہ کی عزت کے لیے لڑا ہے، بعد میں کلمہ پڑھا ہے. اور لکھا ہے کتابوں میں لحمیت رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی حمیت میں بول رہا ہے. کہا انا علی دین محمد، میں اس پیارے کے دین پر ہوں. انا اقول ما یقول، اس کا قول میرا قول، اس کا قول میرا قول، میرا قول اس کا قول. اب کرو بات. اٹھے سردار. ابو جہل بڑا مکار اور شاطر آدمی تھا، سمجھ گیا اگر اب یہ لڑائی شروع ہوئی تو یہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے گی، قبیلوں قبیلوں پھیل جائے گی. کہنے لگا یار غلطی مجھ سے ہوئی، معاف کر دو. پہلے سر پھاڑا ابو جہل کا، فوارہ خون کا نکلا. اب ادھر سے نکلے اور سیدھا رسول اللہ کے پاس. میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ قرض ہم نے چکا دیا. اللہ اکبر. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے. رہے یار ہم نے تجھے قدم قدم پہ یادگار بنا دیا. آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی بندہ نواز غم نہ کر، سونا پریشان نہ ہو، تو راضی نہیں، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. صدقے میں اپنے سونے رسول کے صدقے، صدقے اس نبی کے صدقے. میرے نبی نے کہا چاچا مجھے خوشی نہیں ہوئی. چاچا مجھے، کہا پیارے بول تجھے خوشی کیسے ہوگی؟ کہا خوشی تب ہوگی جب میرا کلمہ پڑھ کے جنت کی راہوں کا مسافر بنے گا. کہا اگر یہ ہے تو پھر پڑھا کلمہ، آج سے امیر حمزہ تیرے اسلام میں داخل، تیرے دین میں داخل. فرمایا آج سے امیر حمزہ تیرا پہرے دار بنے گا.